السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ہوش ربا بائی نائلہ تاریخ پارٹ 2۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، کل صبح ہی یمنا تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دے گی۔ ابھی تمہیں ٹھیک لگے تو تم میرے کمرے میں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ صحیح۔ حاج گہری سانس لے کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رات میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سامنے میرا کمرہ ہے، بلا جھجک دستک دے دینا۔ تم چاہو تو سونے سے پہلے ڈرائنگ روم کا دروازہ لاک کر لینا۔ اس کی بے توجہی کے باوجود حاج اسے ہدایت دیتے ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ چند لمحوں تک وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کافی بڑا تھا یہ ڈرائنگ روم، قیمتی فرنیچر، پینٹنگز اور دیگر سجاوٹ کی وجہ سے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ سر اٹھا کر اونچی چھت پر لٹکے خوبصورت فانوس کو دیکھا۔ وہ روشن نہیں تھے، مگر لائٹس اور فینسی لائٹس نے ڈرائنگ روم کو بے تحاشا روشن کر رکھا تھا۔ اس کی طائرانہ نظریں گلاس ٹیبل پر رکھے پانی کی گلاس پر آ رکی۔ گلاس اٹھا کر پیروں پر صوفے پر سمیٹتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کا وجود پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے اور تھکن سے بے حال ہے۔ پانی پینے کے بعد اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ جا کر ہاتھ منہ دھو لے۔ نرم و گداز صوفے کے بازو پر سر رکھتے ہی دکھتے جسم کو اتنا سکون اور راحت ملی کہ پلکیں بوجھل ہو کر آپس میں جڑنے لگیں۔ شاور لے کر وہ واش روم سے باہر آیا تو کمرے میں غازی کو موجود پایا۔ صوفے پر نیم دراز وہ کسی گہری سوچ میں غرق آیا۔ اب تم کہاں کھوئے گمسم ہو؟ ڈریسنگ کے سامنے نم بالوں میں برش پھیرتے یاقوت نے پوچھا۔ آج تو بس کلمہ پڑھ لینے کی کسر رہ گئی تھی۔ خدا یاد دلا دیا اس لڑکی نے۔ غازی ورتا حیرت سے جس طرح بولا، یاقوت دھیرے سے ہنستا گریبان کے بٹن بند کرتا بیڈ کے کنارے آ بیٹھا تھا۔ تم تو اسے پہلے ہی کوئی عفریت بلا ٹائپ کی مخلوق قرار دے چکے تھے، یاقوت نے اسے یاد دلایا۔ اس ہولناک جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا غازی؟ غازی نے خشمناک لہجے میں کہا اور پھر ایک دم کچھ یاد آنے پر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں تو ابھی تک اس ششوپنج میں ہوں کہ اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تم نے بھی کوئی تحقیق کیے بغیر اسے حاج بھائی کے حوالے کر دیا، جبکہ ہم نے کبھی اجوا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ حاج بھائی نے تو پہچان لیا تھا، کافی ہے، اور میں نے کیا ان کے حوالے کرنا تھا، اور وہ خود ہی اسے کھینچ کر لے گئے، ورنہ میں تو کچھ دیر اور اس کے غصے سے لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غازی نے حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم اس قدر حواس باختہ تھے کہ ٹارچ کی اتنی تیز روشنی میں بس یہی ثبوت ڈھونڈ لینا چاہتے تھے کہ وہ کہاں سے ڈائن وغیرہ دکھائی دیتی ہے۔ خواہ مخواہ اس پر چیخ رہے تھے، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اس کے گلے میں جو لاکٹ تھا سنہری حروف میں اللہ کا نام لکھا تھا، اور اس کے نیچے ہی دوسرے لاکٹ میں صاف صاف اس کا نام اجوا لکھا دکھائی دے رہا تھا، اور تم لگے ہو چلانے میں کہ یہ اجوا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب تم اتنا دور تو نہیں کھڑے تھے کہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میری نظر میں وہ لاکٹ آئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل صحیح غصے میں آگ بگولا تھی۔ غازی دنگ ہو کر بولا۔ ظاہر ہے، ایک تو میں نے اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی، دوسرے تم اسے اللہ کی بندی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ساری غلطی میری نہیں ہے، تم اس کے زیادہ قریب تھے، مجھے کوئی اشارہ ہی دے دیتے، مگر تم تو گم کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ بلا تم پر حاوی تو نہیں ہو گئی۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ تم اس ہیبت ناک صورتحال سے بھی لطف اٹھا رہے ہو۔ غازی نے خشمگین نظروں سے اس کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ شروعات اس نے کی، پلک جھپکے بغیر گھور رہی تھی۔ مجھے پھر میں کیوں ہار مان لیتا؟ میں بھی دیکھتا رہا، پر فائدہ کوئی نہ ہوا، جیت اس کی ہوئی، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آ گئی ہے گھر میں وہ، فرصت سے تاڑنے کا مقابلہ کر لینا کسی دن۔ معاف کرو، بہن ہے وہ حاج بھائی کی، اب تو ہر لمحہ شرافت کے جامے میں رہنا ہوگا سب کو۔ ہم پر تو شرافت ختم ہے میرے بھائی، مگر اپنے دانی بابو شرافت کے دائرے میں رہنے والے نہیں۔ غازی نے کمرے میں آتے ہی یزدان کو بھی سنایا تھا۔ کیوں؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ اس نے حیرت سے غازی اور یاقوت کو دیکھا۔
کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ کرنے کی جسارت کرنا۔ وہ بہن ہے حاج بھائی کی اور ان کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تو بھائی کا بھروسہ ہم سب پر سے اٹھ جائے یا آپ ہی سمیت ہم سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یاقوت نے بہت سنجیدگی سے اسے تنبیہی انداز میں سمجھایا۔ میں کوئی بچہ نہیں، سب سمجھتا ہوں، میں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنے والا، میں تو سیدھا سیدھا اس سے محبت میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ ابھی صاف صاف بتایا دے رہا ہوں، جس کو اعتراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں اسے دستبردار نہیں ہونے والا۔ آپ دونوں بھی سن لیں، پہلی ہی نظر میں آپ کے بھائی کا دل آ گیا ہے اس لڑکی پر۔ حاج بھائی کو کیا اعتراض ہوگا؟ میرے جیسا لڑکا چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو اپنی بہن کے لیے کہیں نہیں ملنا ان کو۔ یزدان کے ہٹیلے اور قطعی فیصلہ کن لہجے پر یاقوت بس کوفت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑے جذباتی ہو رہے ہو، اگر ایسا ہی ہے تو بادام کے درخت پر اسے دیکھ کر چلاتے ہوئے کیوں بھاگے تھے اور جان نکال دی تھی ہم سب کی؟ غازی نے چھیڑنے والے انداز میں یزدان کو یاد دلایا۔ تب تک میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہی کہاں تھا، اس وقت تو میرے ذہن میں ڈائن کا ہی تصور تھا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو واقعی ہرنی نکلی، گھر کے سارے مردوں کی دوڑیں لگوا دی مگر ہاتھ نہ آئی۔ اور پھر جب میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگ کر پہلی بار اس کی رس گھولتی آواز سنی، سمجھو تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی اس کی آواز نے۔ غازی بھائی، قسم سے تمہارا یہ بھائی تو شہید ہو گیا۔ یزدان کا والہانہ انداز دیکھنے لائق تھا۔ یاقوت، یہ تو گیا کام سے، غازی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس غیرت ناہید کی طرح کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ غازی کے شعر پڑھنے پر یزدان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہو تو یہ بتا دو کافی کہاں ہے؟ بنانے کے لیے کہا تھا تم سے، یاقوت نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کچن میں آپی اور حاج بھائی کی بحث چل رہی تھی، مجھ سے کہا تم جاؤ، کافی میں لے کر آ رہی ہوں، یزدان نے بتایا۔ چلو ہو گیا کام، اب کافی کے ساتھ ان دونوں کی بحث بھی یہاں آ رہی ہوگی۔ مجھ میں اسٹیمنا باقی نہیں، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں سونے۔ غازی بولتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، آ گئے دونوں، کھلے دروازے سے باہر نگاہ ڈالتے یاقوت نے اطلاع دی۔ نہ چاہ کر بھی غازی کو واپس بیٹھنا پڑا تھا۔ یمنا کے پیچھے اندر آتے حاج کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ ان تینوں میں سے کوئی انہیں مخاطب کرنے میں پہل نہ کر سکا تھا۔ آخری مگ یمنا خاموشی سے ہی حاج کی طرف لے کر بڑھی جو غازی کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان تھے۔ مجھے نہیں چاہیے، حاج کے ناگوار لہجے پر انہوں نے جا کر مگ سائڈ ٹیبل پر تقریباً پٹکا تھا اور پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ ہی بیٹھ کے کنارے جا بیٹھی۔ کیا ہوا ہے آپی؟ غازی مزید ہونکوں کی طرح ان دونوں کے تیور نہ دیکھ سکا تھا۔ ہونا کیا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو ہے، چند گھنٹوں میں ہی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ یہاں آنے تک اس نے اتنے تماشے دکھا دیے اور یہاں آنے کے بعد مزید ہنگامہ برپا کر دیا۔ اب آگے اس کی وجہ سے جانے کون سی قیامتیں ٹوٹے گی اس گھر پر، جانے کس کس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ یمنا شدید غصے میں بھڑکتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی امیج کو یہاں سب کی نظروں میں خراب کرنے کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ شرمین دشمن ہے اس کی ہر لغویات پر یقین کر کے جانے کیا کچھ پھیلا دیا تم نے اجوا کے بارے میں۔ حاج بھی غصے میں بھڑکے تھے۔ ٹھیک ہے، مان لیا شرمین کی جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے اسے یہاں بدنام کر دیا، لیکن اس نے یہاں آ کر جو تماشا لگایا ہے اس کی وجہ سے ہر جھوٹ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ یمنا بولی تھی۔ بات سنو، جس کو جو سوچنا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہے، جس کو اس سے مسئلہ ہوگا وہ مجھ سے آ کر بات کرے گا، تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، اجوا میری ذمہ داری ہے اور وہ یہیں رہے گی، میری نظروں کے سامنے، وہ قطعی لہجے میں بولے تھے۔ تو رکھیے نظروں کے سامنے اسے، مگر یاد رکھیے اس گھر میں تین جوان لڑکے ہیں اور اس لڑکی کے طور طریقے، مشکوک حرکتیں اس لائق ہے کہ میرے بھائی یہاں محفوظ رہ سکیں گے؟ کل کو اس کی عجیب حرکتوں کے شرکا گرفتار میرے بھائی ہوئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ خدا نخواستہ ان تینوں پر اس نے کوئی الزام لگا دیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ کا تو مجھے پتا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے ہی آرام کرنے میں لگے ہوں گے۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانا کوئی تم سے سیکھے، مجھے خود سے بڑھ کر ان تینوں پر بھروسہ ہے۔ شرمین نے جو سور پھونک رکھے ہیں تمہارے کانوں میں، ان کو بھلا کر اپنے دل و دماغ کو روشن کرو، اپنے ظرف کو، دل کو وسیع کرو۔ اجوا اب یہیں رہے گی اس گھر میں، جب یہ طے ہے تو کیوں اپنا اور میرا سکون درہم برہم کر رہی ہو؟ حاج جج ہو کر بولے۔
دماغ جو خراب ہے میرا، یمنا کررائی تھی اور اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ تینوں حاج کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اطمینان سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل تک آئے اور کافی کا مگ اٹھاتے ان تینوں کی طرف پلٹے۔ تم تینوں کیا جگہ کرنے کے موڈ میں ہو؟ چلو سو جاؤ، اب کل چھٹی کا دن ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے دن چڑھے تک کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے مجھے؟ ان تینوں کو تاکید کرتے وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ دونوں اپنی ہی کہہ سن کر چلے گئے۔ کسی کام کا ایسا آنا جانا؟ غازی تعجب سے بولا۔ اور کیا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، رزن جمائی لیتے ہوئے بولا اور بیڈ پر لڑک گیا۔ شرافت سے اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارے خراٹوں نے نیند حرام کر دینا ہے میری۔ یاقوت نے فوراً اسے اپنے کمرے سے نکلنے کا اشارہ بھی دیا۔ جا رہا ہوں، ویسے بھی میرا کمرہ کل سے اجوا محترم کا ہونے جا رہا ہے۔ آج آخری رات ہے میری اپنے کمرے میں۔ چلو کوئی بات نہیں، 4-5 سال کی بات ہے تو پھر تو مجھے میرا کمرہ مل ہی جائے گا، اجوا سمیت۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اذعان بولتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ انسان بن جاؤ تم۔ یاقوت کے گھرکنے کو وہ انسنا کر گیا۔ تمہیں ایک بات بتانا تو میں بھول گیا۔ غازی جاتے جاتے رک کر واپس آیا اور اس کے سامنے بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ ایک چیز تو یہ کہ کوئی لاک نہ لگا ہونے کے باوجود مین گیٹ نہیں کھل رہا تھا۔ اندر سے میں نے زور لگا دیا تھا اور باہر سے تم سب نے۔ زور بھی ایسا کہ ہم 4 بندے اپنے شولڈر سے ڈھکیل رہے تھے۔ شولڈر درد سے دوہرے ہو گئے مگر گیٹ نہیں کھلا، یاقوت نے کہا۔ اور جب کھلا تو خود بخود ہی کھل گیا۔ میری تو ساری توجہ اندر والے گیٹ پر تھی، غازی بولا۔ ہاں، مین گیٹ کھلا تو ہم سب نے ہی دیکھا۔ وہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی اجوا برآمدے میں کھڑی تھی۔ یاقوت درمیان میں بولا۔ وہ پہلے نہیں کھلا ہوا تھا، بند تھا۔ مین گیٹ جب کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران وہ گیٹ کھلا ہے۔ اجوا کے برآمدے میں پہنچتے ہی وہ گیٹ یوں کھلا ہے جیسے کسی نے اس کے لیے ہی کھولا ہے، غازی بولا۔ واقعی تم نے خود دیکھا؟ یاقوت تعجب سے بولا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ گیٹ کھلا ہے، میں تو اندر ہی تھا۔ اور آفرین ہے بھائی اس لڑکی پر، مجال ہے جو اس کو ڈر چھو کر بھی گزرا ہو۔ غازی حیرت سے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اور گیٹ کھلتے ہی کچھ ہلکا سا دھواں اٹھتا بس مجھے دکھائی دیا اور اس کے بعد جو خوشبو پھیلی ہے، میں تو گیٹ واپس پھلانگ کر باہر آ جاتا اگر مین گیٹ نہ کھلتا اور حاج بھائی اندر نہ آتے۔ تمہیں کبھی موقع ملے تو خود اجوا سے تفصیل پوچھ لینا، وہ بھی یہی سب بتائے گی۔ غازی کے کہنے پر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار اپنے گھر کی کچھ لڑکیاں مل کر تجسس میں اس مکان تک چلی گئی تھی اور ان سب کے قریب پہنچتے ہی نیم وا گیٹ اس دھماکے سے بند ہوا تھا کہ وہ سب خوف سے چیختی چلاتی واپس بھاگی آئی تھی۔ اب دور سے بھی اس مکان کو دیکھنے سے ڈرتی ہیں یہ سب، پر یہ لڑکی اتنی آسانی سے کیسے اس مکان میں داخل ہو گئی اور برآمدے تک جا پہنچی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اندر والا گیٹ باقاعدہ کھلا ہے اس کے لیے۔ اس سب کے بعد تو یہی واضح ہوتا ہے کہ اسے اندر داخل ہونے دیا گیا ہے، تبھی وہ اندر تک چلی گئی، یاقوت بولا تھا۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسے داخل ہونے دیا گیا تھا، مگر کیوں؟ تمہارا تو پتہ ہے تمہارا معاملہ الگ ہے، تم اس مکان کے نادیدہ مکینوں کے پسندیدہ ہو، مگر تمہارے لیے بھی صرف مین گیٹ ہی کھلا تھا، اندر والا گیٹ تو ہم نے خود دستک دینے کے بعد کھولا تھا۔ غازی کی یاد دلانے پر یاقوت نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ حاج بھائی سے پتہ کرو بھائی اس لڑکی کے کیا معاملات ہیں، اس مکان کے دروازے اس کے لیے کھل رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں وہاں اس کے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ ہمیں کھل کر کچھ نہ بتا رہے ہوں اور بے خبری میں ہم سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے۔ غازی کی تشویش پر یاقوت نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے ویسا کچھ نہیں، وہ کسی چیز کے زیر اثر نہیں، یہ مجھے وہیں قصبے میں اس جنگل میں ہی معلوم ہو گیا تھا۔ نارمل لڑکی ہے، بس ضرورت سے زیادہ دلیر ہے اور ضدی بھی۔ باقی کچھ تو ہے ایسا جس کے بارے میں حاج بھائی بھی نہیں جانتے، لیکن وہ مکین جانتے ہیں، ورنہ اجوا تو ہمارے گھر ہی پہلی بار آئی ہے اور اتفاق سے ہی اس مکان تک پہنچ گئی۔ کوئی غیر معمولی بات ہوتی تو حاج بھائی مجھ سے نہیں چھپا سکتے تھے، یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ پھر کیا کرو گے تم؟ غازی نے بغور اسے دیکھا۔ میں سب سوالوں کے جواب اس سے ہی لوں گا، ذرا وقت دو اسے، یہاں سب کے درمیان گھلنے ملنے دو، یاقوت نے کہا۔ وہ گھلنے ملنے والی لگ رہی ہے تمہیں؟ ابھی کوئی اندازہ لگانے سے بہتر ہے کہ اسے وقت دیا جائے، پھر دیکھتے ہیں، یاقوت نے کہا تھا۔ طویل سفر اور تھکن کے باعث بھی
بعض نیند بھی ٹھیک طرح مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ بمشکل آدھے گھنٹے کے لیے وہ سویا ہوگا۔ وہ یوں کہ بس آنکھیں بند تھیں مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ بالآخر یہ کچی پکی نیند کا مختصر دورانیہ بھی ٹوٹ گیا۔ لیٹے رہنا بیکار تھا۔ بھوک محسوس ہوئی تو یاد آیا کہ تھکن کی وجہ سے وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکا تھا۔ وضو کر کے واش روم سے نکلتے ہوئے اس نے وال کلاک پر نگاہ کی۔ 3:30 بجے کا وقت تھا۔ کمرے سے باہر ہال میں آ کر وہ سیدھا فریج کی سمت گیا اور پانی کی بوتل نکال کر گھونٹ بھرتا قد آدم سائز کی گلاس ونڈو کے سامنے آ رکا تھا۔ ہال میں اور پورے گھر میں رات کے وقت بس چند فینسی لائٹس ہی آن رہتی تھی۔ اس وقت بھی فینسی لائٹس کی مدھم روشنی ہال میں بکھری تھی، مگر ونڈو گلاس سے منعکس ہو کر اندر آتی چاند کی تیز روشنی بہت خوابناک بنا رہی تھی۔ وسیع و عریض ہال کو چاند کی دودھیا روشنی میں گھرا وہ کچھ دیر تک باہر پھیلے سناٹے کو دیکھتا رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے اس نے حیرت سے ڈرائنگ روم کی جانب دیکھا، جس کے کھلے دروازے اور کھڑکی سے تیز روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ شاید یمنا وہاں کی لائٹس آف کرنا بھول گئی تھی، ورنہ رات میں تمام ایکسٹرا لائٹس وہیں آف کر کے اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ نیچے پہنچ کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم کی سمت گیا۔ اس کے دل و دماغ میں دور دور تک اجوا کی وہاں موجودگی کا شائبہ بھی نہ تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ دائیں جانب ہی سیاہ چادر چہرے کے گرد لپیٹے وہ کارپٹ پر ہی سجدے میں جا رہی تھی۔ یاقوت فوری طور پر اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ وہ اب سجدے سے سر اٹھا رہی تھی۔ یاقوت سانس لینا بھول گیا تھا۔ اگلے ہی پل بمشکل اس پر سے نگاہ ہٹاتا وہ سرد سے پلٹ کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ انجانے میں ایک غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو جانے کے بعد وہ شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ فکر مند بھی ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے چند لمحوں کے لیے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ جانے ایسی کیا کشش تھی اس کے چہرے میں کہ یہ دوسری بار تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی پر اس پر سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔ پلک کے جھپکنا بھول گیا، یہاں تک کہ سانس سے لینا بھی۔ سلام پھیر کر وہ چند لمحوں تک دروازے کی سمت دیکھتی رہی، جہاں کسی کی موجودگی اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مطمئن ہو کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹیبل سے جوس کے آدھے خالی جگ اور گلاسوں سے پر ٹرے اٹھا کر وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ڈرائنگ روم سے نکلی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے سامنے ایک کمرے کا بند دروازہ نظر آیا۔ یقیناً یہ حاج کا ہی کمرہ تھا۔ وہ اندازے سے آگے بڑھتی بالآخر ڈائننگ ہال میں آ گئی، جہاں چھت پر نصب فینسی لائٹس کی وجہ سے دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ شاید کچن تھا جہاں سے تیز روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ ٹرے تھامے کچن کی طرف جاتے ہوئے اسے مکمل یقین تھا کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ صاف ستھرا، تمام جدید سہولیات سے مزید کچن چمچما رہا تھا۔ سامنے کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے اس نے حیرت سے کچن کے وسط میں رکھی ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں ترتیب سے پلیٹیں رکھی تھیں۔ ایک باؤل میں سلاد رکھا تھا، ساتھ ہی رائتے کا باؤل تھا۔ روٹیوں کی کاب اور 2 ڈشیں بھی رکھی گئی تھیں۔ یقیناً کوئی کھانا کھانے کا اہتمام کیے بیٹھا تھا۔ ٹرے کاؤنٹر پر رکھ کر اس نے دائیں طرف باہر کھلنے والے کچن کے دروازے کی سمت دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی کھڑکی کی جانب۔ باہر کوئی موجود تھا اور نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ ایک پل کو وہ رکی تھی اور پھر اسی کھلے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ دہلیز کے آگے مرمری فرش پر قدم رکھتے ہی وہ روشن رات کی خوشگوار خنک سی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ چند لمحوں تک وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی، جو مرمری فرش پر ہی اب سجدے میں تھا۔ پلٹ کر وہ واپس کچن میں آتی ٹیبل کے قریب رک گئی۔ پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی نکال کر وہ وہیں ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی اس نے ایک ڈش کا ڈھکن اٹھایا۔ بھاپ اڑاتے پلاؤ کی مخصوص مہک نے اسے یاد دلایا کہ جانے کتنے گھنٹوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسری ڈش میں گرم گرم سالن اس کی بھوک بڑھا گیا۔ خود پر ضبط کرتی وہ پانی کے گھونٹ پینے لگی، تبھی کچن میں داخل ہوتے یاقوت سے اس کی نگاہیں ملیں۔ وہ حیران بالکل نہیں تھا، کیونکہ نماز کے دوران ہی اسے اجوا کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ رکیے، کہاں جا رہی ہیں؟ پلیز واپس بیٹھ جائیے۔ اجوا کو کرسی سے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً بولا، جبکہ اجوا حیرت سے اسے دیکھتی واپس بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا آپ یہاں آ گئی، ورنہ میں خود آپ کو بلانے آ رہا تھا۔ وجہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ۔ بولتے ہوئے وہ کچھ عجلت میں مائکرو ویو کی طرف چلا گیا، جبکہ اجوا منتظر نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک باؤل
संभाले टेबल के नज़दीक आ गया। सबसे पहले तो माजरत चाहूँगा कि बगैर इजाज़त ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। दरअसल मुझे बिल्कुल ख्याल तक न था कि वहाँ आप मौजूद हो सकती है। मैं तो यूं ही लाइट्स ऑफ करने के इरादे से गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वो संजीदगी से बोलती एक पल के लिए याकूत को बेयकीन सा कर गई, क्योंकि इतने मस्बत रद्द-ए-अमल की उम्मीद वो उससे नहीं रखता था। शुक्र है कि आपको बुरा नहीं लगा, वरना मुझे वाकई खदशा था कि आपकी नाराज़गी का। याकूत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको ही बुलाने आ रहा था। दरअसल मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी, लेकिन मसला ये है कि मैं तन्हा खाना नहीं खा सकता। किसी का मेरे साथ खाने में शरीक होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप ही बेदार हैं और मुझे पता है कि 2 घंटे के तवील सफ़र और थकन के बाद आपने भी खाना नहीं खाया होगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो झिझकते हुए फ़ौरन इनकार कर गई। हालांकि सच तो ये था कि खाने की इश्तिहा अंगेज़ महक ने उसकी भूख चमका दी थी। अरे ऐसा मत कहिए, भूख नहीं है तो भी थोड़ा सा खाइए, क्योंकि ये सारा एहतमाम मैंने हम दोनों के लिए ही किया है। कोई तकल्लुफ़ ना करे, कम अज़ कम इस वक्त तो नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। वो कुछ ऐसे इल्तिजाई लहजे में बोला कि अजवा को समझ नहीं आया कि क्या कहकर मना करे, मगर याकूत उसे सोचने का मौका दिए बगैर खुद ही उसकी प्लेट में चावल निकालने लगा। आप ही पिलाओ आप ही पुलाव बहुत मज़ेदार बनाती है, और ख़ास तौर पर हाज भाई के लिए ही बनाती है, क्योंकि उनको पुलाव बहुत पसंद है, वो भी शामी कबाब के साथ। आप भी लीजिए। बोलते हुए वो कबाब उसकी प्लेट में रख रहा था, जबकि उसे सुनते हुए अजवा बगौर उसके सुर्ख सफ़ेद वजीह चेहरे को देख रही थी। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए और बेफिक्र रहिए, खाने में मेरा साथ देकर आप पछताएंगी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश खुराक नहीं हूँ। अपनी प्लेट में खाना निकालता वो एकदम कुछ चौंका था। आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रही हैं? मेरा चेहरा हाज भाई से मिलता है क्या? उसके अचानक तशवीशनाक अंदाज में किए जाने वाले सवाल पर वो फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिलाती धीमी सी मुस्कुराहट के साथ खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि याकूत चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे से नज़र ना हटा सका था। उसकी धीमी मुस्कुराहट उसकी इमेज को पहले से ज़्यादा बेहतर कर गई थी। अच्छी बात है, मेरी तशवीश दूर हो गई। वैसे आप बहुत गुस्सा है हाज भाई पर, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका गुस्सा और नाराज़गी बिल्कुल जायज़ भी है। याकूत के कहने पर अजवा संजीदगी से बस एक निगाह उसे देखती खाने की तरफ मुतवज्जा हो रही थी। क्या मसरूफियात रही है आप क्या मसरूफियात रही है आपकी? स्टडीज़ मुकम्मल हो गई या अभी जारी है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद याकूत ने गुफ्तगू का सिलसिला फिर शुरू किया। कुछ ख़ास नहीं, बस प्राइवेट ग्रेजुएशन किया है, वो मुख्तसर बोली। प्राइवेट क्यों? वो हैरान हुआ। कस्बे में बस हाई स्कूल की सहूलत है, कॉलेज के लिए रोज़ शहर आना जाना मेरे लिए मुमकिन न था, वो बोली थी। अब तो आप शहर में आ गई हैं, यहाँ स्टडीज़ शुरू करने का इरादा हो तो मुझे बताइएगा। मेरी कॉल्स अक्सर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी आसानी रहेगी आपके लिए। याकूत के कहने पर वो बस खामोश रही थी। बाबा साहब आपके शागिर्दों का जिक्र कर रहे थे, आप क्या पढ़ाती थी? याकूत ने मज़ीद सवाल किया। बाबा साहब ने कुरान पढ़ना सिखाया है मुझे। उसके बाद उन्होंने अपने शागिर्दों को मेरे हवाले कर दिया, तो मैं उन सबको कुरान पढ़ाने लगी, अजवा ने जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे दूर दूर तक उस इलाके में आबादी नज़र नहीं आई। आपका घर आबादी से अलग थलग है क्या? याकूत सवाल किए बगैर ना रह सका। ज़रा आगे जाकर आबादी है। अजवा के जवाब पर वो सर हिलाता खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। आप क्या करते हैं? वो सवाल कर रही थी। इस तरह मेरे अब्बू, चचा, ताया सब कारोबारी लोग हैं, उसी तरह मैं भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। हाज भाई के वालिद यानी मेरे ताया और मेरे अब्बू दोनों मिलकर लेदर लेदर गुड्स का लेदर गुड्स का कारोबार करते थे। ताया जान के गुजर जाने के बाद अब्बू ही ने सारा कारोबार संभाला। हाज भाई जब स्टडीज़ मुकम्मल करने के लिए शहर आ गए, उस घर में तो अब्बू ने इस दौरान उनको फैक्ट्री के मामलात में इन्वॉल्व कर लिया। अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में ही फैक्ट्री के मामलात उनके हवाले कर दिए थे। अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने अपना MBA मुकम्मल करने के दौरान ही फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। अब मैं और गाजी हाज भाई के साथ ही अपना ख़ानदानी बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। याकूत की तफसीली जवाब को सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही थी। वो मकान किसका है जहाँ मैं दाखिल हो गई थी? अजवा से इतनी जल्दी इस सवाल की उसे तौका नहीं थी। वो मकान मेरे दादा की मिल्कियत था कभी, मगर अब नहीं है। अब तो आप यहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की हर चीज़ के बारे में जान जाएंगी। याकूत फिलवक्त इस मकान के मौजू पर ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता था।
اجوا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، سو دوبارہ اس مکان کے حوالے سے اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ویسے کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم آپ جناب کی تکلف سے نکل آئے؟ اس آپ جناب کے تکلف میں مانوسیت نہیں بڑھے گی۔ یاقوت کے کہنے پر وہ کیا کہتی، تائید میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتا وہ اسے کھانا اور پلیٹ میں لینے پر اصرار کرتے ہوئے خود ہی کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں رکھتا رہا، یہاں تک کہ نانا کرتی اجوا کی اس کی بدولت بھوک سے کچھ زیادہ ہی کھانا کھانا پڑ گیا۔ ٹیبل سے برتن وغیرہ سمیٹنے میں اس کی مدد کرنی چاہی تو یاقوت نے اسے روکا نہیں تھا۔ فجر میں ابھی کچھ وقت ہے، تم کچھ آرام کر لو جا کر اگر چاہو تو، کچن سے اس کے ہمراہ نکلتے ہوئے یاقوت نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی، خاموشی اور تنہائی میں صوفے پر بیٹھی کچھ دیر تک دیوار و در کو دیکھتی رہی۔ ایک دم ایک عجیب سا احساس ہوا کہ یاقوت کی موجودگی اس تنہائی سے بہتر تھی۔ اس کی باتیں سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یاقوت سے اس کی جھجک اور ہچکچاہٹ بس نام کو رہ گئی تھی۔ اس میں کوشش یاقوت کی ہی تھی، جب ہی تو وہ اس کی سنگت میں اپنائیت اور آرام محسوس کرنے لگی تھی، حالانکہ زیادہ باتیں وہی کر رہا تھا۔ وہ تو بس اس کی بات چیت کے انداز اور لہجے کے اتار چڑھاؤ میں ہی گم تھی، جو کہ دل کو متاثر کرنے والے تھے۔ بظاہر تو اس کی شخصیت بھی بہت متاثر کن تھی۔ یاقوت کے اتنے مہذبانہ اور دوستانہ سلوک پر اس کے دل میں بھی یاقوت کے لیے عزت اور اپنائیت کا بڑھ جانا ایک فطری عمل تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے دائیں جانب صوفے پر رکھے اپنے چھوٹے سے سیاہ بیگ کو دیکھا، جانے یہ کس لمحے معزم نے حاج کے حوالے کیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس بیگ کی طرف چلی آئی، کھول کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ کسی عجلت میں اس کے دو چار جوڑے ٹھوسے گئے تھے۔ بیگ کے اندرونی پاکٹ میں اس نے دیکھی تو بینک اکاؤنٹ کے کچھ پیپرز اور چیک بک اس میں تھی، جس میں ہمیشہ ہی وہ رکھتی تھی۔ اسے تشویش ہوئی تھی کہ اتنے بھرے پڑے گھر میں ان پرانے دو چار جوڑوں کے ساتھ وہ کتنے دن گزار سکے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانی پڑے گی، تبھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی یاقوت کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ دروازے کے قریب آ کر کچھ حیران سوالیہ نظر سے اس نے یاقوت کو دیکھا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، مگر یہ بات ادھوری چھوڑ کر اجوا نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اسے تحفہ سمجھ لو، یہ شاید تمہارے لیے ہی میرے پاس محفوظ تھا۔ یاقوت کے کہنے پر اجوا نے پلاسٹک بیگ میں پیک خوبصورت جانماز اور اس کے ساتھ ایک مخملی باکس اس سے لے لیا۔ تجسس میں اس نے باکس کھولا تو قرآن مجید اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت تحفہ ہے، آپ کا شکریہ، مگر آپ کے پاس بھی تو یہ تحفتاً آیا ہے، یہ میرے پاس آ جائے ٹھیک رہے گا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ صرف ٹھیک نہیں بلکہ بہت اچھا رہے گا۔ دراصل میرے پاس ایسے بہت سے تحفے ہر سال رمضان المبارک میں آتے ہیں، اس لیے میں وقتاً فوقتاً اپنے قریبی دوست لوگوں اور دوست احباب کو دیتا ہوں، تاکہ یہ بس پیک نہ رہے، اور یہ میں ان کو ہی دیتا ہوں جن کا مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ ان مقدس تحفوں کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ تمہیں کارپیٹ پر ہی نماز کی ادائیگی کرتے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ ایک جانماز اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن شریف میں نے سنبھال کر رکھا ہے، کسی خاص انسان کے لیے، سو اب یہ تمہارے ہیں۔ میں تو اس طرح یہاں آئی ہوں کہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لا سکی، لیکن اب میرے پاس سب کچھ ہے۔ مسکراتی نظروں سے یاقوت نے بغور اس کے چہرے سے چھلکتی خوشی کو دیکھا تھا۔ آپ ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتے ہوں گے، اسی لیے ایسے پیارے تحائف ملتے ہوں گے، اجوا نے تائید چاہی تھی۔ ہاں، لیکن یہ تحفے تراویح مکمل کروانے کے بعد ہی مجھے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر سے تو میں واقف ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے۔ اجوا کے ایک دم سوال پر بات ادھوری چھوڑ کر یاقوت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نظر آتی تشویش کو دیکھا۔ اتنا پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ بے ساختہ حیرت سے پوچھ بیٹھا، جبکہ فوراً ہی نفی میں سر ہلاتی اجوا بری طرح خجل سی ہوئی۔ سنو، مجھے تم کہہ کر مخاطب کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا، اب بے تکلفی سے مجھے تم کہہ کر کچھ کہو۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ کیا کہوں؟ وہ پہلی بار کھل کر مسکراتی بہت اچھی لگی تھی۔ بس کہہ دو جو کہنا ہے، اذان ہو رہی ہے، مجھے نماز کے لیے غازی کو بھی جگانا ہے، میری تعریف ہی کر دو، مسجد سے آ کر بہت اچھی سی چائے بناؤں گا تمہارے لیے۔ اس کے لالچ دینے پر اجوا کو ہنسی آئی تھی۔ تعریف تو میں تبھی کروں گی جب
کروں گی تمہاری جب میرا دل چاہے گا۔ ابھی تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تم سے اس مکان کے بارے میں جاننا ہے، کب بتاؤ گے؟ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو ایک معاہدہ طے کرتے ہیں اپنے درمیان۔ یاقوت نے فوراً بولتے ہوئے موقع نہیں گنوایا تھا۔ تم جس بارے میں جو کچھ جاننا چاہو گی، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اور میں تم سے جو کچھ پوچھنا چاہوں گا تم مجھے اس کا جواب دو گی۔ منظور ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے کیا جاننا چاہو گے؟ یہاں تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ میں کون ہوں اور حاج بھائی سے میرا کیا رشتہ ہے۔ وہ راضی ہوتے ہوئے کچھ حیرت سے بولی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کبھی کوئی سوال آ جائے۔ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ ابھی نماز شروع نہ کرنا، میں بس آ رہا ہوں نیچے۔ میرے مسجد جانے کے بعد لاک تم نے ہی لگانا ہے اور واپس آنے پر کھولنا بھی ہے۔ اس کی مرضی جانے بغیر ذمہ داری اسے سونپتا وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، جبکہ اجوا پرسوچ گہری نظروں سے اسے دیکھتی وہیں دہلیز پر رک گئی تھی۔ برآمدے میں آتے غازی کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ آہنی گرلز کے قریب ہی یاقوت اور اجوا کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ غازی کو لگا تھا کہ شاید وہ نیند میں یہ حیرت ناک منظر دیکھ رہا ہے، جبکہ یاقوت اس کے چہرے سے آیا حیرت و بے یقینی کو نظر انداز کرتا ادکھلی گرلز سے باہر نکل گیا۔ غازی، گرلز بند کر دو، اجوا لاک لگا دے گی۔ برآمدے کے آخری سٹیپ پر رک کے یاقوت کی ہدایت پر اس نے عمل کیا تھا، مگر غلطی سے بھی وہ اجوا کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرأت نہ کر سکا تھا۔ یاقوت کے ہمراہ مین گیٹ کے سمت بڑھتے ہوئے غازی نے پلٹ کر دیکھا۔ لاک لگا کر اجوا اب گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ راتوں رات کیا معجزہ ہو گیا ہے؟ وہ اتنی شانت کیسے ہے اور تمہاری باتیں کیسے مان رہی ہے؟ غازی ہکا بکا تھا۔ راتوں رات معجزے ان کے لیے رونما ہو جاتے ہیں جو راتیں گنواتے نہیں۔ یاقوت اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ غازی کو جھلا کر بولا۔ کچھ نہیں، بس میری نیند ٹوٹ گئی تھی، نیچے آیا تو وہ بھی جاگتی ہوئی ملی۔ میں نے اسے کھانے میں شریک ہونے پر اصرار کیا، کچھ باتیں کی، اور اب رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ رزلٹ آپ ہی کے علم میں نہ آئے تو اچھا ہے۔ غازی بولا۔ تم ان کے سامنے کچھ نہ اگلنا بس، باقی میں سنبھال لوں گا۔ یاقوت کے خشمگین لہجے پر وہ دھیرے سے ہنستا سر ہلا کر رہ گیا۔ نماز کے بعد وہ برآمدے میں ہی چلی آئی۔ چکنے دودھیا فرش پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے وہ اطراف میں موجود رہائشی عمارتوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا جب دور مین گیٹ سے اس نے یاقوت اور غازی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ان دونوں کے پیچھے چند اور افراد بھی تھے جو دائیں بائیں کھڑی عمارتوں کی سمت چلے گئے۔ چابیوں کا گچھا اجوا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ان دونوں کے قریب آنے پر وہ لاک کھول کر گرلز بھی کھولنا چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ گرلز کھولنے کے لیے کافی زور لگانے کی ضرورت تھی۔ اسے کوشش کرتا دیکھ کر یاقوت مسکراتا ہوا قریب آیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا ایک ہی جھٹکے میں گرلز کھول گیا، جبکہ اجوا خجل سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ محترمہ، یہ گرلز ہمارے فولادی ہاتھوں سے کھلتی ہے۔ اس کی مسکراتی نظروں پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ گلاس ڈور کھولتا غازی اندر جا چکا تھا، جبکہ اس کے پیچھے جاتے یاقوت نے رک کر پہلے اجوا کو اندر جانے کا موقع دیا۔ وہ کچھ حیران ہو کر ایک نگاہ اسے دیکھتی اندر داخل ہو گئی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع آیا تھا کہ جس میں کسی نے یوں اسے اہمیت دے کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ غازی کو اوپر جاتا دیکھ کر وہ رکی تھی۔ کیا وہ میری وجہ سے اوپر چلے گئے؟ بالکل نہیں، وہ بیچارہ نیند میں ڈولتا ہوا مسجد سے گھر تک آیا ہے، اب اس کے لیے نیند ضروری ہے۔ اس کے ہمراہ کچن تک آتا وہ بولا تھا۔ تمہارے لیے نیند ضروری نہیں؟ اجوا نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے لیے صبح کی نماز کے بعد نیند سے زیادہ ضروری اور بہتر ہے چائے، مسکراتے لہجے میں یاقوت نے کہا تھا۔ کچن میں ٹیبل کے گرد بیٹھی وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو چائے تیار کرتا باتیں بھی کر رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن ہے، سب آرام سے نیند پوری کر کے بیدار ہوتے ہیں تو ناشتہ ذرا لیٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے چھٹی کے دن بھی ہم کم از کم لنچ تو سب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حاج بھائی کا حکم ہے، سب موجود نہ ہو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ البتہ میرا اور غازی کا ڈنر باہر ہوتا ہے، ایک ہی دن تو ملتا ہے فراغت کا، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ اچھا وقت گزاریں۔ بولتے ہوئے وہ ایک پل کو اجوا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زیادہ باتیں کر کے تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا؟ یاقوت کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرائی تھی۔ چائے تیار ہے، تم چائے کے ساتھ کچھ کھانا پسند کرو گی؟ بالکل گنجائش نہیں، سیر ہو کر بے وقت کھانا کھا چکی ہوں، اب صرف چائے۔ بولتے ہوئے اس نے مگ اٹھا لیا، جبکہ یاقوت بھی سامنے آ بیٹھا تھا۔ اب چائے پینے کے بعد جا کر تھوڑا سو جانا، مجھے تو لازمی سونا ہے، ورنہ نیند پوری نہ ہوئی تو سارا دن سر بھاری رہے گا۔
اور ہاں، تمہیں کوئی کام ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ حاج بھائی سے تم کہو گی نہیں فی الحال۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، ان سے ایسا کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ضرورت کو مار دوں۔ ویسے بھی ان کی بیوی مجھے ناپسند کرتی ہے اور میں کسی پر مسلط ہونا پسند نہیں کرتی۔ اس کے بے حد سنجیدہ لہجے پر یاقوت بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ حاج بھائی تمہارے بھائی ہے اور تم ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہو۔ کسی کو تم پسند ہو یا ناپسند، یہ اس کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تمہیں تھوڑا مشکل لگے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم یہاں خود کو ایڈجسٹ کر لو گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ واپس اس گھر کی طرف بالکل نہ جانا جہاں سے آئی ہو۔ وہ گھر، وہ جگہ تمہارے لائق نہیں۔ یاقوت کے سنجیدہ لہجے پر وہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتی خاموش رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر یاقوت نے سوال کیا۔ ایک کام ہے تم سے، کیا تم مجھے بینک تک لے جاؤ گے؟ مجھے اپنے لیے کچھ رقم نکلوانی ہے اکاؤنٹ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے حاج بھائی کو اعتراض ہو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ تم ان کی ذمہ داری ہو، اور یہ سچ بھی ہے۔ تمہیں رقم کے سلسلے میں پہلے حاج بھائی سے بات کرنی چاہیے، ان کو اچھا لگے گا۔ یاقوت کے مشورے پر اس کا چہرہ تن گیا تھا۔ میں یہاں ان کی محتاج نہیں ہوں، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ اجوا کے ایک دم بگڑتے تیوروں نے یاقوت کو دنگ کر دیا تھا۔ ایسا مت کہو، میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ بولتے ہوئے وہ ایک دم اس لمحے چپ ہو گیا جب اجوا چائے کا مگ واپس ٹیبل پر رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھتی کچن سے نکلتی چلی گئی۔ اس غیر متوقع اور شدید رد عمل پر یاقوت بس دم سادے بیٹھا رہ گیا۔ گہری بے خبر نیند کے بعد آنکھ کھلنے پر چند لمحوں تک تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر اگلے ہی پل وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک میں دن کے 12 بج چکے تھے۔ صوفے سے اٹھتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اس نے گلاس ونڈو سے باہر نگاہ ڈالی۔ لاؤنج تک اسے کوئی زیرو دکھائی نہ دیا۔ واپس صوفے پر آ کر بیٹھتی وہ چادر سے اپنا بھیگا چہرہ تھپ تھپا کر خشک کر رہی تھی کہ نگاہ دوبارہ گلاس ونڈو کی جانب اٹھتی ساکت رہ گئی۔ پورے دانتوں کی نمائش کرتا یزدان اس کے متوجہ ہونے پر ہاتھ بھی ہلاتا، جانے کون سی دوستی یا رشتہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اجوا کے تو تلووں سے لگی سر تک جا کر بھی نہ بجھی تھی۔ خوخار نظر سے اسے دیکھتی وہ ایک جھٹکے سے جس طرح اٹھ کر ڈرائنگ روم کی سمت بڑھی، یزدان کو بھی اپنی شامت آتی دکھائی دے گئی۔ اس آفت کو روکنے کے چکر میں وہ خود بھی ونڈو سے ہٹتا، تیزی سے اسے روکنے کی اجرت میں اس سے تقریباً ٹکراتا، اسے ہتھے سے اکھاڑ گیا تھا۔ دھکا دے کر اسے پرے ہٹاتی وہ بھڑک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ کب سے تم اس کھڑکی سے میرے نظارے کر رہے ہو اور آنکھیں سینک رہے ہو؟ آوارہ آدمی، کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ بولو۔ وہ اس کے بھڑکنے اور اپنی طرف بڑھنے پر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے یزدان کے چھکے چھوٹ گئے۔ بولو، کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ آنکھیں نکالے ہرا رہی تھی۔ وہ قسم سے کچھ نہیں، بس ڈائن۔ حواس باختگی اور گھبراہٹ میں یزدان کی پھسلتی زبان اسے بھڑکا کر آسمان پر پہنچا گئی۔ ایک زوردار تماچا یزدان کو رسید کر گئی جس لمحے کر گئی، اس لمحے اپنی دھن میں اندر آتے غازی کے قدموں کو بریک لگ گئی تھی۔ امی! تماچا پڑتے ہی یزدان گال پر ہاتھ رکھے خوف کی سرحدوں کو چھوتا لڑک کر ریلنگ سے ٹکراتا آخری سٹیپ پر دبک کر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب غازی بمشکل اپنے قہقہے کو دبائے فریز تھا، جبکہ دبک کر بیٹھا یزدان ایک ہاتھ گال پر رکھے اور دوسرا ہاتھ اپنے سر پر لپیٹے اس کے مزید کسی وار سے بچنے کی کوشش میں روحان سی شکل بنائے اسے بھی ڈرتے ڈرتے دیکھ رہا تھا، جو سر پر کھڑی خوناش شام نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ پوری بات تو سن لیتی۔ خوف اور صدمے سے یزدان کی آواز پھٹے ڈھول کو مات دے رہی تھی۔ منہ بند کرو، آنکھیں نیچی کرو گھٹیا آدمی، ورنہ ایک اور تماچا کھائے گا۔ اجوا کے گھرانے پر وہ فوراً ہی دونوں بازوؤں میں سر چھپائے مزید سمٹ گیا تھا۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی وہ ایک دم عقب میں کھڑے غازی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہی ہے نا وہ جو مجھے درخت پر دیکھ کر چلایا تھا؟ یزدان کی سمت اشارہ کرتی وہ غازی سے تصدیق مانگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، 100% یہی تھا۔ غازی نے پوری سنجیدگی سے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ پتا تھا مجھے، یہ وہی مارخور ہے۔ بل کھا کر اجوا یزدان کی طرف پلٹی، جو غازی کو اشاروں میں دھمکیاں دینا چھوڑ کر دوبارہ سر سے بازو میں سر چھپانے کی کوشش میں کن اکھیوں سے اجوا کی ایک ایک جنبش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نہوس بھری چیخوں پر ہی دہل کر میں اس درخت سے نیچے گری تھی۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بازوؤں کے درمیان سے جھانکتے یزدان نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔
वो तो अब लगे कि आओ ज़रा। अजवा ने तिल मिलाकर अपने पैर से चप्पल उतारी थी कि करंट खाकर दूर होता यज़दान पर रफ्तारी से गिरता पड़ता। दो दो स्टेप फलांग ऊपर भागा था। गुस्से में भड़कती वो चप्पल वापस पैर में डालती गाजी की तरफ मुतवज्जा हुई, जिसके चेहरे पर ज़माने भर की शरीफाना संजीदगी और बर्दबारी सजी हुई थी। ये खिड़की से ताक झाँक करता मुझे इशारे कर रहा था। मैं बाहर निकली तो ज़बरदस्ती मेरा रास्ता रोक कर पारा चढ़ा दिया इसने मेरा। मैं तो कलेजे चबा कर निगल जाऊँ ऐसे बेलगामों के, क्या डायन चबाए की। नागवारी से बोलती हुई लाउंज की सिमत बढ़ गई। किचन के बाहर ही उसके कदम रुक गए। अंदर से आती आवाज़ों पर, हाज आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने पहले ही खुद पर बहुत जबर किया है। अब आप मुझसे ये तौका मत रखिएगा कि मैं इस लड़की के आगे पीछे घूमती रहूँगी। हज़ारों काम होते हैं, मैं सबकी खिदमतों के लिए नहीं बैठी हुई। यमुना शदीद नागवारी से बोल रही थी। मैंने तुमसे ये कब कहा कि उसके आगे पीछे घूमो या खिदमतें करो। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जाकर एक नज़र यज़दान का कमरा चेक कर लो, वो अपनी सब चीज़ें कमरे से ले जा चुका है या नहीं। और ये कहा कि अजवा के लिए वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। हाज बोले थे, यज़दान अपना सब सामान उठा चुका है कमरे से। अब जिसने वहाँ रहना है वो खुद ही देख लेगी कि वहाँ क्या कमी है या किस चीज़ की ज़रूरत है। ना समझ बच्ची तो है नहीं, और क्या कमी हो सकती है यहाँ। कस्बे में वो किसी महल में नहीं रहती थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा उसने कि ऐसे शानदार घर में उसे रहना नसीब होगा। समझा दीजिएगा उसे अच्छी तरह कि मेरे भाइयों की मौजूदगी में ज़रा तौर तरीके अच्छे रखे। इस घर में वो मुझे किसी कोने में बैठी चिल्ले काटती या जंतर मंतर पड़ती नजर आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरे सामने तो उसके सारे कच्चे चिट्ठे खुले हुए हैं। कड़वे लहजे में बोलती यमुना एकदम खामोश हुई, जबकि टेबल के पास खड़े हाज भी चौंक कर अजवा की तरफ मुतवज्जा हुए। तुम कब जागी? अच्छा हुआ यहीं आ गई, वरना मैं आ रहा था तुम्हें जगाने। आओ बैठो तुम, उसको मुखातिब करते हुए यमुना की तरफ मुतवज्जा हुए, जो टेबल के गिर्द बैठी सब्जियां काटती दोबारा अजवा की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। यमुना ये काम छोड़ो, पहले अजवा के लिए नाश्ता बना दो। शौहर के हुक्म पर यमुना ने बस सुलगती नज़रों से उन्हें देखा था। नहीं, ज़हमत ना करें, मुझे नाश्ता वगैरह नहीं करना। नाश्ते वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक सपाट निगाह यमुना के बिगड़ते तासुरात पर डालकर वो बोली थी। क्यों ज़रूरत नहीं है? रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया था, अब नाश्ते के लिए भी मना कर रही हो। इधर आकर बैठो, बस अभी नाश्ता बन जाता है। नाराज़गी से उसे टोकते उससे पहले कि वो दोबारा यमुना से कुछ कहते, अजवा बोल उठी, मैंने फजर की अजानों से पहले ही अच्छी तरह खाना भी खा लिया था और नमाज के बाद मुझे चाय भी पेश की गई तो मैंने इनकार नहीं किया। उसकी इतला पर हाथ से ज़्यादा यमुना बुरी तरह चौंकी। अच्छा, मगर तुम्हारे अलावा इतनी सुबह और कौन जाग रहा था? हाज ने एक निगाह यमुना की चढ़ती तेवरों पर डालकर अजवा से पूछा। पता नहीं, नाम याद नहीं रहा मुझे, वो नहवत से बोली। मैं बस ये कहने आई थी कि इस घर में ड्राइंग रूम के अलावा मेरे लिए कोई जगह है तो बता दे, वहाँ तो कोई भी मुंह उठाए कभी भी घुस आएगा। इस घर में बे बेनत्थे बैल नहीं घूमते जो दंदनाते हुए कहीं भी घुस जाए। मेरे भाइयों समेत सभी तमीज़ और तहजीब वाले हैं। आइंदा सोच समझकर बात करना। यमुना सुलगते लहजे में बोल उठी थी। जी हाँ, अंदाज़ा हो चुका है सबकी तमीज़ और तहजीब का, अजवा तलख लहजे में बोली। अजवा, तुम अभी कुछ देर रुको, मैं ऊपर वाला कमरा ज़रा एक नज़र देख आऊँ, जहाँ तुम्हें रहना है, फिर साथ ऊपर ले जाता हूँ तुम्हें। हाज बोलते हुए अजवा को साथ लिए किचन से निकल गए। टेबल पर छुरी पटकती यमुना खौल कर रह गई थी। गाड़ी के खुले हुए बोनट के करीब खड़े एक बार फिर कोफ्तज़दा नज़रों से गाजी ने अपने कजिन को देखा, जो गाड़ी का फॉल्ट ठीक करने के दौरान कोई तीसरी चौथी बार आने वाली कॉल पर लगा था बातों में। कुछ देर सब्र करने के बाद भी जब अमीर हमजा तवज्जा ना हुआ तो गाजी ने बिगड़कर फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया था। यार भाई, ना करो, किसी का दिल टूट जाएगा। कोई एक होता तो मैं सब्र कर लेता, मगर तुम्हारे पास तो लाइन लगी है। सीधी तरह गाड़ी ठीक करो, मुझे याकूत के साथ जाना है, और याद रखो, जब तक ये काम मुकम्मल नहीं करोगे तुम्हारी नई नवेली स्पोर्ट्स बाइक याकूत के कब्जे में रहेगी। बाहर मुसलसल वो बाइक चलाने का शौक पूरा कर रहा है। उसने ठोक ठाक दी कहीं बाइक तो शिकायत मत करना, गाजी ने याद दिलाया था। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है, मुफ्त में गाड़ी ठीक करवाने के लिए मेरी बाइक कब्जे में ले लेते हैं। अमीर हमजा बड़बड़ाता हुआ रुक कर करीब ही रुकती बाइक की आवाज़ पर
جھٹ بونٹ پر جھکتا مستعد ہو گیا تھا۔ یہ 1 گھنٹے سے کون سا فالٹ درست کر رہا ہے؟ ابھی بھی مجھے یہ دیکھ کر ہاتھ چلانے شروع کیے ہیں؟ بائک سے اترتے یاقوت نے کہا۔ دل و دماغ اس کا فون کالز میں لگا ہے تو ہاتھ کیسے چلیں گے؟ میں تو سوچ رہا ہوں کسی دن اس کا فون ہائی جیک کر کے اس کی درجن بھر سہیلیوں کو ایک جگہ پر ہی انوائٹ کروں، پھر پتہ چلے گا کون سی والی کو سچی محبت ہے اپنے امیر حمزہ سے۔ غازی نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بس وہی ہوگی جس کی سینڈل نشانے پر لگے گی۔ یاقوت نے خشمگین نظروں سے امیر حمزہ کو دیکھا۔ بس میری سہیلیاں کھٹکتی ہیں، آپ دونوں کو ادھر ہے کون جو گرل فرینڈ کے سائے سے بھی محروم گھوم رہا ہے؟ امیر حمزہ کام میں مصروف جتانا نہیں بھولا۔ ارے ہم ہیں تو محروم، ہم تو اپنے ہی سائے سے بھی محروم گھوم رہے ہیں۔ غازی نے خشمناک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں آپ نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا۔ امیر حمزہ نے فوراً ہی کہنے پر غازی کے تاثرات دیکھتا یاقوت مسکرایا۔ 15 منٹ میں یہ فالٹ ٹھیک کر لو۔ امیر حمزہ کا شانہ تھپتھپا کر یاقوت نے اس بار کافی سنجیدگی سے کہا، ورنہ میں اور غازی تمہاری بائک پر جم کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یاقوت کی اس کی دھمکی کے بعد اب گاڑی 10 منٹ میں ہی ٹھیک ہو جانی تھی، سو امیر حمزہ کا فون اس کے حوالے کرتا غازی یاقوت کے ہمراہ ہی گھر کی سمت بڑھ گیا۔ برآمدے میں ہی لیدر کے صوفوں کی طرف یزدان اپنا گٹار سنبھالے بیٹھا کسی سوچ میں گم نظر آیا۔ یاقوت کی کڑی نظروں اور غازی کی مضحکہ خیز نظروں پر گٹار پر بڑی غمناک سی دھن چھیڑتے یزدان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ خبردار، جو مجھ پر کوئی طنز کیا یا کینہ توز نظروں سے گھورا، نہ میں نے کوئی وعدہ کیا تھا تم سے، نہ ہی کوئی تشہیر کی ہے۔ غازی نے ناگواری سے اسے گھر کر دیا تھا۔ اپنے یار غار کو میری اس عزت افزائی کے بارے میں بتانے سے تو بہتر تھا کہ آپ تشہیر ہی کر دیتے۔ اب دیکھو، بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے کیسی خطرناک نظروں سے مجھے گھور رہے ہیں۔ اپنے اکلوتے بھائی کو یزدان منہ پھلاتے مصنوعی روحانسی انداز میں غصہ ہوا۔ میں نے منع کیا تھا کہ اپنی حد سے باہر نہ نکلنا، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے حاج بھائی کا اعتبار ہم سب پر سے اٹھ جائے، مگر تم باز نہیں آئے۔ اتنی ذلت اٹھانے کے بعد بھی یہاں بیٹھا گٹار پلے کر رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ بےہودہ انسان۔ یاقوت نے شدید ناگواری سے اسے گھرکا تھا۔ اس کو کچھ نہیں کہو گے؟ مجھ پر بلا وجہ ہاتھ اٹھایا اس نے، یزدان نے ہٹیلے انداز میں جتایا تھا۔ صرف ہاتھ نہیں اٹھایا، پیر سے چپل بھی اتاری تھی مارنے کے لیے، یہ بھی تو بتاؤ۔ غازی نے مسکراتے ہوئے اسے مزید چلایا تھا۔ آپ بتا تو رہے ہو، اور سب کچھ کھول کر تشریح کے ساتھ بیان کر دو۔ یزدان جل کر بولا، اتنا نہیں ہوا کہ مجھے بچا لیتے، مگر نہیں مل گئے اس کے ساتھ میرا تیا پاچا کرنے کے لیے۔ اپنے لیے گڑھا تم نے خود کھودا۔ میں کیا پاگل نظر آتا ہوں جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے ساتھ ہی اس گڑھے میں گرتا؟ غازی نے فوراً ہی کہا۔ بھائی دیکھو، کیسی غیروں والی باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ تشدد والا برتاؤ ہوا ہے، آپ میرا بدلہ لو اس ڈائن سے۔ میری محبت کے ہاتھوں جو تذلیل ہوئی ہے وہ میں بھول نہیں سکتا۔ ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو بھولنا بھی نہیں۔ شکر کرو وہاں غازی کی جگہ میں نہیں تھا، ورنہ جو حشر وہ کرتا وہ ساری زندگی یاد رہتا۔ یاقوت غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تب ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ یمنا برآمدے میں چلی آئی تھی۔ یہ تم تینوں میں سے کون ہے جو آدھی رات میں اس لڑکی کی خاطر مدارت میں مشغول تھا، اسے کھانا چائے پیش کر رہا تھا؟ یمنا کے تیز لہجے سے زیادہ ان کے انکشاف پر یزدان کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ مشکوک نظروں سے اس نے یاقوت کے سنجیدہ تاثرات کو اور پھر غازی کو دیکھا جو خاموشی سے ہاتھوں سے اپنے بال سنوارنے میں لگا تھا۔ آدھی رات میں یزدان کو تو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ غازی تو میرا اتنا فرما بردار ہے کہ مجال ہے جو اس لڑکی کے قریب بھی پھٹکے۔ اب رہ گئے تم، پورے گھر کا سروے رات کے 3-4 بجے ایک تم ہی کر سکتے ہو۔ یمنا کی کڑی نظریں یاقوت پر ہی تھی۔ تو ظاہر ہے پھر وہ میں ہی ہو سکتا ہوں، یاقوت خوفزدہ انداز میں بولا تھا۔ یاقوت تم کیوں اپنے دشمن بن رہے ہو؟ وہ اس گھر کی فرد نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اتنی لاپرواہی۔ تم چاہتے ہو کہ میں حاج کے سامنے تم سب کو اس لڑکی سے دور رہنے کی تلقین بار بار کروں؟ یمنا شدید غصے میں بولی۔ آپی کیا ہوا ہے؟ کسے ڈانٹ رہی ہے؟ برآمدے میں آتی نیلم نے یمنا کو متوجہ کیا تھا۔ میری کیا مجال کہ میں یہاں کسی کو ڈانٹوں، میں تو بس التجاؤں میں ہی وقت ضائع کیے جا رہی ہوں، مگر یہاں تو ملنساری اخلاق کی حدیں ختم نہیں ہو رہی۔ یمنا سلگ کر بولی تھی۔
آپ ہی ذرا سی بات ہے، کھانے کے وقت وہ کیا کوئی بھی سامنے آئے گا تو میں اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے پر اصرار کروں گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ اکثر صبح جب آپ بیدار ہوتی ہیں تو میں آپ کے لیے بھی چائے بناتا ہوں۔ آج اس کے لیے بھی بنائی تو کیا قیامت آ گئی؟ اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ اسے نشانہ بنائیں گی تو کس طرح وہ یہاں ایڈجسٹ کر سکے گی؟ اب آپ کے وہم کے لیے میرے پاس کوئی علاج نہیں، لیکن مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں بھی تہمات کا شکار ہو کر اخلاقیات بھول جاؤں۔ کچھ ناگواری اور کچھ سنجیدگی سے بولتا یاقوت کا یکدم خاموش ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یمنا کے علاوہ وہ سب کی ہی نظریں کھلے گلاس ڈور سے باہر آتی اجوا پر جا ٹھہری تھی۔ یمنا کی پشت اس کی جانب تھی، سو وہ غازی کے کھنکارنے پر بھی اپنی ہی بولے گئی۔ میں نے کب کہا کہ تم سرے سے اخلاقیات ہی بھول جاؤ؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کتنے اخلاق اور تمیز تہذیب والے ہیں، اور ایسے ہی بندے تو آسان ہدف ہوتے ہیں۔ اس جیسی جنتر منتر پڑھنے والی جادوگرنیوں کا کیا بھروسہ ہے، ایسی جھاڑ پھونک کرنے والیوں کا؟ تنہائی میں کوئی سحر پھونک دے، کھانے پینے میں کچھ ملا دے۔ میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، اس کے سائے سے بھی دور رہنا ہے تم سب نے۔ اپنے لفظوں پر زور دیتی وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکی۔ سامنے کھڑی اجوا سپاٹ نظر سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ یمنا ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر نخوت سے گردن اکڑائے اس کے برابر سے گزرتی اندر چلی گئی۔ یاقوت ندامت کے باعث اس سے نگاہ نہیں ملا سکا۔ یزدان پہلے ہی اجوا کی آمد پر گٹار کے پیچھے چہرہ چھپائے چپ کا چپ دبکا بیٹھا تھا۔ خواہ مخواہ فون چیک کرتے غازی کی ڈھٹائی قابل دید تھی، مگر نیلم پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے اجوا کو گھورتی اس کے مقابل جا کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ نیلم نام ہے میرا، اور میں نہیں ڈرتی کسی نیلم، بات کرنی ہے تو طریقے سے کرو ورنہ منہ بند رکھو۔ یاقوت کے سخت تنبیہی لہجے پر نیلم تلملا کر خون کے گھونٹ پیتی دوبارہ اجوا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ذرا دھیان سے سنو میری بات، اس گھر میں تمہیں جو کرنا ہے کرتی رہو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، لیکن وہ جو بیٹھا ہے گٹار کے پیچھے، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ضرور اس نے کوئی واہیات حرکت کی ہے جس کی وجہ سے یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ رگ رگ سے میں واقف ہوں اس میسنے کی۔ یزدان کی سمت گھورتی نیلم کچا چبا جانے والے انداز میں اجوا سے مخاطب تھی۔ دوسری جانب ہنسی چھپانے کے لیے رخ پھیرتے غازی نے یاقوت کو بھی دیکھا جو سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتا دوں کہ اس واہیات بندے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، کیونکہ یہ حق اس کے گھر والے مجھے سونپ چکے ہیں۔ جھوٹ مت بولو نیلم، اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ غازی نے کافی سنجیدگی سے مداخلت کی تھی۔ ایک تو ان بھائیوں نے جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ غازی پر بھڑکتے وہ گٹار کے پیچھے منہ چھپائے بیٹھے یزدان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ چپ نہیں کرواؤ گے اپنے بھائیوں کو؟ میرا تمہارا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دینے پر تلے بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ شادی سے پہلے ہی میرا خون خشک کر چکے ہیں، بعد میں جانے کیا ہوگا ان حاسدین کا۔ یکلخت نیلم کی زبان بند ہوئی جب اس نے یاقوت کو اپنی جگہ سے اٹھ کر آتے دیکھا۔ اچھا سوری۔ سرس سے وہ اجوا کے عقب میں چھپتی چیخی تھی، ارے سنو، مجھے ان سے بچاؤ، ان کو پتھر کا بنا دو، مجسمہ بنا دو سنگ مرمر کا۔ یاقوت کے نہ رکنے پر وہ اب اجوا سے مدد مانگتی کھلکھلا رہی تھی۔ تم سیدھی طرح سے میرے سامنے آتی ہو یا نہیں؟ بمشکل غصہ ضبط کرتے یاقوت نے اسے اجوا کی عقب سے نکلنے کا اشارہ دیا۔ جواباً وہاں سے بھاگنے سے پہلے اس نے اجوا کو یاقوت کی طرف ڈھکیل دیا۔ اجوا اس کے حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی وہ یاقوت سے جا ٹکرائی جو خود بوکھلا اٹھا تھا۔ میری آنکھیں کیوں نہ پھٹ گئی؟ یہ سب دیکھنے سے پہلے یزدان دل دونوں ہاتھوں سے تھامے دعائی دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری اجوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس چیز کے لیے معذرت کروں۔ اوئے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ شرمندگی سے وہ اسے مخاطب تھا جو شانوں پر چادر درست کرتی خفتزدہ سرخ چہرے کے ساتھ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ یاقوت خاموش ہو کر امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوا جس کا چہرہ اجوا کی موجودگی پر کچھ فخر تھا۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے؟ میری بائک کی چابی، پھنسی پھنسی آواز میں وہ بولا جس پر یاقوت کے تاثرات بگڑے تھے۔ کوئی موجود ہے سامنے؟ سلام دعا کی توفیق ہے تمہیں یا نہیں؟ غازی کے سنجیدگی سے ٹوکنے پر امیر حمزہ نے بوکھلا کر اجوا کو سلام جھاڑا۔ تعارف بھی کرواؤ اپنا، ان کو کیا پتا کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ امیر حمزہ اپنی بائک کی چابی یاقوت سے جھپٹ کر دوڑ لگاتا، غازی نے پھر بریک لگا دیے۔ کچھ دن میں ان کی خود ہی
ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میری صورت میں مفت کا ایک میکینک ملا ہوا ہے۔ آپ دونوں کو اپنی کھٹارا گاڑی کی مرمت مجھ سے کروانے کے لیے میری عزیز ترین لاکھوں کی بائک اغوا کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی میری بائک کی چابی ان کے قبضے میں ہے، کلس کر بولتے امیر حمزہ نے آخری شکایتی جملہ براہ راست اجوا سے کہا تھا۔ قبضے میں کہاں ہے، سنبھال کر رکھی ہے، اب مانگ رہے ہو تو دے رہا ہوں۔ یاقوت نے گڑبڑا کر بائک کی چابی اسے تھما دی۔ دے نہیں رہے، دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، امیر حمزہ نے خشمگین لہجے میں کہا تھا۔ تبھی یزدان گٹار چہرے سے ہٹاتا ذرا آگے کو بڑھا تھا۔ امیر حمزہ، ان کو بتاؤ، اس گھر میں تم سے اور تمہاری بائک سے مخلص ایک میں ہی ہوں۔ یہ بھی بتانا کہ میں تمہارا کتنا گہرا دوست ہوں۔ بتاؤ ذرا، میں کتنا اچھا ہوں، بتاؤ بتاؤ۔ یزدان کے پرجوش انداز پر غازی بمشکل مسکراہٹ چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ تم کتنے اچھے ہو، اس کا اندازہ مجھے تمہارے کمرے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہو گیا ہے۔ اجوا نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد امیر حمزہ کو دیکھا۔ یہ بہت گہرا دوست ہے تمہارا، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں مل کر کونے کھدروں میں چھپ کر سگریٹیں پھونکتے ہو؟ اجوا کے کڑے سوالیہ لہجے پر امیر حمزہ نے بوکھلا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور تمہارے بے ہدایتی ہونے پر تو مجھے اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ بیڈ کے ٹیبل کے نیچے سے میں نے خود سگریٹ کے ٹوٹے برآمدے کیے ہیں، شرم نہیں آئی؟ بڑے بھائیوں کی موجودگی میں گھر کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ خوخار نظروں سے یزدان کے لٹکے چہرے کو گھورتی وہ پلٹ کر اندر چلی گئی، جبکہ موقع غنیمت جانتے ہوئے امیر حمزہ بھی سرپٹ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھائی، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ پتہ نہیں کیوں میری ہی مٹی پلید کرنے پر تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ بصورتی آواز میں یزدان نے مظلوم بننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اندازہ ہے مجھے کہ تم کتنے سچے ہو، منہ نہ کھلوانا میرا۔ یاقوت نے گھر کا تھا۔ سچا تو میں ہوں اور پوری سچائی سے اس پر فدا ہو بیٹھا ہوں۔ اسے کھانا پیش کروں یا خدمت میں اس کے لیے چائے بناؤں، لیکن کسی نے بھی موقع پر چوکا لگا کر میرے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ بات سنو، یہ دھمکی کیا تم مجھے بھی دے رہے ہو؟ غازی نے ایبرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ تو ظاہر ہے آپ کون سا دودھ کے دھلے ہیں؟ یزدان سر جھٹک کر بولا۔ بکواس مت کرو۔ یاقوت کے گھرنے پر وہ کینہ توز نظروں سے ان دونوں کو وہاں سے جاتے دیکھتا رہا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ناول میں کیا لکھا ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔